سے یسوع ناصری کے نام سے سب کو بہت بہت سلام۔ میرے عزیزوں، ہم اس خدائی قدوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی، اور یہ زندگی خدا کی امانت ہے، اور اچھی زندگی وہ ہے جو عزیز و خدا کی غربت میں گزرے۔ ایک مسیحی ایماندار اگر اس کی زندگی میں دعا کرنا نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں کلام پڑھنا نہیں ہے، وہ باقاعدگی سے چرچ میں نہیں آتا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا سپاہی ہے؟ ہم خدا کے لوگ ہیں، اور خدا کے لوگ ہمیشہ ہر گناہ سے، بدی سے اور برائی سے دور رہتے ہیں، اور خدا کے نام کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ عزیزو، آج جو کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا گیا متی کی انجیل میں سے، تو یاد رکھیں متی کی انجیل ہے، اس کے کل 28 ابواب ہیں، اس کی 1078 آیات ہیں، اور یہ جو انجیل ہے یہ اہل اسرائیل کے لیے لکھی گئی۔ کیوں لکھی گئی؟ تاکہ ان کو یسوع مسیح کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔ اور اس انجیل کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح سب سے بڑا نبی ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم ایک یہ بڑا آبجیکشن کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ نہ تو میں کہتا ہوں نہ آپ کہتے ہیں، یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوشی ہوں۔ جب خدا خود کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے، جس کو اعتراض ہے جا کے خدا سے پوچھو۔ اس کے بعد خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس نے اپنی زمینی خدمت میں بڑے بڑے معجزات کیے، مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو ٹانگیں دی، اور آج بھی خدا میں یسوع مسیح کے نام میں فتح اور قدرت ہے۔ اور بائبل مقدس کا بیان ہے، زبور 65 کی دعا میں لکھا ہے، اے دعا کے سننے والے سب بشر تیرے پاس ہیں۔ عزیزو، آج کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ دنیا کی واحد شخصیت خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح جو پانیوں کے اوپر چلا، جیسے ایلیا اور انوح کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن یسوع مسیح خدا کا وہ اکلوتا بیٹا جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ ہماری مسیح بیٹیاں، ہمارے کرسچن بیٹے یہ غیر قوموں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آپ کے کسی مذہب پر کرٹیسائز نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مذہبی لیول پہ ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ ہر ایک کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ عزیزو، ہم ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں، ایشین کنٹریز میں، جہاں کرسچن لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن یسوع مسیح کا فرمان ہے، انہوں نے خود تعلیم دی کہ love to your enemies and pray for those who persecute you۔ کوئی بھی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں سیکنڈ بڑی آبادی ہیں، لیکن نیٹ میں 30ویں بڑی آبادی شو کیا جا رہا ہے، لیکن خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ریلیجن ہے یہ مسیحیت ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسیحیت یہ مذہب نہیں ہے، یہ زندگی ہے، ایک تعلق ہے خدا اور انسان کے درمیان، اور ایک مسیح کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ کے دعا کرتا ہے، وہ بائبل مقدس کو پڑھتا ہے اور اپنے تنگ کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ جس انسان نے بھی یسوع مسیح کا انکار کیا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندگی کا نور ہے۔ جیسے آج آپ نے خدا کے کلام میں پڑھا کہ یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے، بائبل کہتی ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں۔ اب یسوع مسیح جس کاموں میں جاؤ، ساری خلق کے سامنے جا کے انجیل کی منادی کرو۔ اس نے اپنی ڈسائپل کو یعنی شاگردوں کو مجبور کیا کہ مجھ سے پہلے وہ پار چلے جائیں۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے تھے
अपनी बीमारियों से रिहाई पाने के लिए, अपनी मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह की वो आवाज को जानते थे कि एडमिट उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और बाइबल कहती है और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। दुआ एक ऐसा वेपन है, यानी हथियार है कि आपका दिल खुदा के साथ राबता पाता है। और बाइबल मुकद्दस का फरमान है, दाऊद नबी कहता है खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने हमें खुद ये नमूना दिया, जब वो पहाड़ पर दुआ करने गए, हमने भी दुआ करनी है। मुश्किल वक्त में, परेशानी में, आजमाइश में अपने जिंदा खुदा पे क्या करना है, भरोसा करना है। ये जिंदगी आती है, ये टेम्परेरी है, और असल जिंदगी वो है जो खुदा की कुर्बत से गुजरे, जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो, यानी रूहानी